السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ ریاستی درجہ بحال کرنے کے حق میں ایم ایل اے تھنا منڈی مظفر خان اور ایم ایل اے سرنکوٹ چودھری محمد اکرم لسانوی کی سربراہی میں راجوری میں دستخطی مہم کا آغاز۔ ملک کے وزیر اعظم نے کیا تھا وعدہ، لیکن وفا کرنے کی نیت صاف نہیں لگتی۔ ہر جگہ سے اٹھے گی ریاست کے درجہ کی بحالی کی آواز۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پونچھ طاہر مصطفیٰ ملک نے آج دفتر کے کانفرنس ہال میں اسسٹنٹ ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ کے تحت ریلیف کی تقسیم کاری کو یقینی بنانے کے لیے کیا کمیٹی کا اجلاس طلب۔ اجلاس میں محکمہ مال کے سینئر آفیسران اور کمیٹی کے دیگر ارکان بھی رہے شریک۔ ایم ایل اے حویلی اعجاز احمد جان سے عوام کی بے انتہا امیدیں۔ شاہد کے پڑنے والی ہیں ٹھنڈے بستے میں۔ گزشتہ 2 ماہ سے منڈی میں نہیں کیا کوئی عوامی دربار، عوام نے کیا ناراضگی کا اظہار۔ منڈی سے لون روڈ راہگیروں ڈرائیوروں کے لیے باعث مصیبت، عوامی نمائندے اور انتظامیہ سے توجہ کی اپیل۔ پونچھ ہیڈ کوارٹر پر مزدور طبقہ سے وابستہ افراد نے انتظامیہ سے کی اپیل، کہا بس اڈہ پونچھ کے قریب مزدوری کی تلاش میں کھڑا رہنے کے لیے ایک شیڈ کا کیا جائے تعمیر۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پونچھ طاہر مصطفیٰ ملک نے آج ڈسٹرکٹ کمشنر دفتر کے کانفرنس ہال میں اسسٹنٹ ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ کے تحت ریلیف کی تقسیم کاری کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں محکمہ مال کے سینئر آفیسران اور کمیٹی کے دیگر ارکان بھی شریک رہے۔ اجلاس کا مقصد اسسٹنٹ ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ SDRF کے تحت ریلیف کے کیسز کی نشاندہی کی گئی، جن کو ضابطہ کے تحت منتخب کیا گیا تھا۔ کمیٹی نے ریلیف اور بحالی سے متعلق 78 کیسز کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ کیسوں پر غور و خوض کیا گیا اور ریلیف کے عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاوضوں کی انتہائی ضرورت کو یقینی بنایا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ SDRF کے تحت معاوضوں کو انتہائی یقینی بنایا جائے تاکہ مستحقین کو حقیقی فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا تاکہ امدادی عمل کو مزید مؤثر اور تیز تر بنایا جا سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔